شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، ابھی بھی شرک نہیں ہوا۔ ہاں شرک بندہ کر کے نکلے نا، اس کے سر پہ 2 سینگ اگتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرک۔ سیکنڈ میں کروڑوں پتے، 1 سیکنڈ میں اربوں پتے، پت جھڑ کے موسم میں، آندھیوں کے موسم میں ٹہنیوں سے ٹوٹے، زمین پہ گرے۔ اللہ نے فرمایا ہر پتے کے ٹوٹنے کو، گرنے کو بھی جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آنے تک اس نے راستے میں کتنی کروٹیں بدلی ہیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو ہی ہے جاننے والا غیبوں۔ اور اگر نبی پاک بھی جانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی جانتے ہیں، تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بے شک تو ہی ہے جاننے والا؟ یہ تو معنی ہی صحیح نہیں۔ غیب و شہادہ کا مطلب یہ ہے، اے لوگو جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو چیزیں تم سے چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، بلکہ لوگوں سے چھپی ہوئی۔ اس چیز کو رب نے اپنی الوہیت پر بطور دلیل پیش کیا۔ کون سی دلیل؟ عالم الغیب۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں، اگر ایک آدمی کا یہ نظریہ ہو کہ جس بزرگ کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں اسے میرے حالات کا کوئی پتہ نہیں، دے گا نظر و نیاز؟ اگر کسی بندے کا عقیدہ ہو کہ جس کو حاجات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مصائب میں، غموں میں، پریشانیوں میں میں پکار رہا ہوں، وہ میرے حالات سے واقف نہیں، پکارے گا؟ نہیں پکارے گا۔ سجدہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو بنیادی عقیدہ ہے علم غیب کا، کہ ہر ایک کی ہر حالت کو ہر وقت جاننا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس عقیدے کو بیان کیا کہ یہ علم غیب خاصہ ہے صرف میرا۔ میں کتنی آیتیں اس پر پڑھتا چلا جاؤں۔ آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو کئی جگہوں پہ آپ نہیں پڑھتے انک انت علام الغیوب، کیا میں نے اس کا؟ بے شک تو ہی ہے جاننے والا غیبوں کا۔ اور اگر نبی پاک بھی جانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی جانتے ہیں، تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بے شک تو ہی ہے جاننے والا؟ یہ تو معنی ہی صحیح نہیں ہوا۔ عالم الغیب والشہادہ، کتنی جگہ قرآن نے کہا للہ غیب السماوات والارض، کتنی جگہ پہ قرآن نے کہا۔ آپ سورت رات پڑھیں، دوسری صورتیں آپ پڑھیں، اللہ نے اپنے علم کی وسعت کو کس کس رنگ میں بیان کیا۔ وما تحمل کل انثی، دنیا کی کوئی مادہ، صرف انسان نہیں، اللہ اکبر، صرف انسان نہیں، وما تحمل کل، ہر مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے، اللہ کہتے ہیں سب کچھ میرے علم میں ہے۔ اس میں جانور بھی آ گئے، اس میں کیڑے مکوڑے، بچے دینے والے جانور، انڈے دینے والے جانور، اللہ نے اپنے علم کی وسعت کو جگہ جگہ پیش کیا۔ پیٹوں کا بڑھنا اور گھٹنا، سورۃ رعد میں کہا پیٹوں کا، مادہ کے پیٹوں کا بڑھنا گھٹنا سب کچھ میرے علم میں ہے۔ کیا مطلب ہے پیٹوں کا بڑھنا؟ کتنے بچے ہیں یہ میں جانتا ہوں، یا مدت حمل مراد ہے، یہ حمل جو اس مادہ کے پیٹ میں ٹھہرا اسے کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ گزر چکے ہیں۔
آگے جب اس نے جننا ہے تو اب اس کے بعد کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈوں کے بعد اس نے بچہ جننا ہے. وما تسقط من ورقۃ، ورقہ کیا میں نے پتا، وما تسقط من ورقۃ، اس کائنات کے کسی درخت سے کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹ کے نہیں گرتا مگر میں اس کو جانتا ہوں. پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگلات ہوں جی، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے، ایک سیکنڈ میں اربوں پتے پت جھڑ کے موسم میں، آندھیوں کے موسم میں ٹہنیوں سے ٹوٹے، زمین پہ گرے. اللہ نے فرمایا ہر پتے کے ٹوٹنے کو، گرنے کو بھی جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین پہ آنے تک اس نے راستے میں کتنی کروٹیں بدلی ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں. اللہ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا اور اسے اپنی الوہیت کی دلیل قرار. عبادت میری کرو، سجدے میرے کرو، نظر و نیاز میرے نام کی دو، غائبانہ حاجات میں مجھے پکارو، نفع نقصان کا مالک مجھے سمجھو، اس لیے کہ تمہارے حالات کو جاننے والا میں ہوں. اللہ نے آپ قرآن پاک پڑھے جگہ جگہ اپنے انہو علیم بذات الصدور. میں مانا کروں گا کہ آپ کریں گے؟ کرو نا مانو، شاباش. انہو علیم، جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے اسے میں جانتا ہوں. ہاں، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے. ابھی بھی شرک نہیں ہوا. ہاں، شرک بندہ کر کے نکلے نا، اس کے سر پہ 2 سینگ اگتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرک آ رہا ہے. سینگ نہیں اگتے، اسی طرح کے بندے ہوتے ہیں. شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے. اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ انہو علیم بذات الصدور. اور شہباز جیسے لوگ جو فوت ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما یشعرون، کاش یہ قوم قرآن کی طرف آ جائے، کاش یہ قوم قرآن کی طرف آ جائے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے گئے. جن کو اپنے حالات کا پتہ نہیں، ان کو تیرے حالات کا بھی پتہ نہیں. اپنے علم کی وسعت کو بیان کی، سینوں کے راز جاننے والا میں. چھپ کے بات کرو، دن میں کوئی کام کرو، رات کو سو جاؤ، گلیوں میں پھرو، سب کو جاننے والا. آپ سورت رات کا پڑھے تو صحیح، دوسرا رکوع ہے سورت رات کا، آپ پڑھیں گھروں میں جا. اللہ نے وہاں اپنے علم کی وسعت کو بیان. اور جب منفی لہجہ اختیار کیا تو 20ویں پارے کے پہلے صفحے پر سورت نمل کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے حد ہی کر دی. کل دا مانتے کرو یار. میرے پیغمبر آپ اپنی زبان مقدس سے کہیں، میری تو پتہ نہیں مندے یا نہیں مندے، تیرے نال تے محبت دا دعویٰ کر دیں، متا تیری مندے ہون. کس کی زبان مقدس سے اعلان کرو؟ کل مانا آپ نے کرنا ہے. مشکل لفظ آیا تو میں کر دوں. لا یعلم، یہ کوئی مشکل ہے؟ نہیں جانتے. من فی السماوات، جو مخلوق کہاں رہتی ہے، والارض، وہ نہیں جانتے. آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے،
الغیبہ، شاباش شاباش، اس نو آکھدے نے ایک دونی دونی تے دو دونی چار. اتنا واضح اعلان، اتنی واضح بات. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، آسمان والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی غیب کو نہیں جانتے، الا اللہ. تو پھر لا الہ الا اللہ کا معنی ہوا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی. اسی آیت نمبر 65 میں، سورۃ نمل کی آیت نمبر 65 میں 20ویں پارے کے پہلے صفحے پر، جہاں اللہ نے آسمان والوں سے زمین والوں سے غیب کی نفی کی، وہی رب نے کہا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے